ایک معصوم بچہ جو ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہا تھا۔ بچے کی آواز سن کر ماں قبر سے باہر آ گئی۔ جب بچہ ماں کی قبر پر رو رہا تھا تو بچے کی ماں قبر سے باہر آ نکلی۔ ماں کیا ہوتی ہے؟ جب اس کی اولاد پر کوئی تکلیف آتی ہے تو ماں پر کیا بیتتی ہے؟ یہ حیرت انگیز واقعہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ماں سے محبت کرنے والے اس واقعے کو پورا ضرور سنیے گا۔ یہ واقعہ ایک بھارت کے گاؤں کا ہے۔ اس گاؤں میں ایک غریب عورت اور اس کا شوہر اپنے ایک بیٹے کے ساتھ رہتے تھے۔ ناظرین، یہ واقعہ اس عورت کا ہے۔ وہ عورت بہت ہی نیک اور پرہیزگار تھی۔ اس عورت کا نام زینب تھا۔ زینب کے گھر میں ہر وہ خوشی تھی جو وہ چاہتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک خوشی سے اسے محروم رکھا تھا۔ اس عورت کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ شادی کو 5 سال بیت گئے۔ لوگ زینب کو طرح طرح کی باتیں سنانے لگے، روز طعنے دیتے کہ تم بانجھ ہو، اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ اس کے شوہر کو کہتے تم دوسری شادی کر لو، 5 سال ہو گئے ہیں، تیری بیوی نے اولاد جیسی خوشی نہیں دی۔ زینب جب یہ بات سنتی تو دل ہی دل میں رونے لگ جاتی۔ وہ اللہ سے دعا کرتی کہ یا اللہ، میرا ایمان مثبت ہے، اگر تو میری دعا نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ یہ طعنہ، یہ لوگوں کی باتیں میرا دل توڑ رہی ہیں۔ اگر میری قسمت میں تو نے اولاد نہیں لکھی تو مجھے نہیں پتا۔ اے اللہ، تو میری قسمت میں اولاد لکھ دے، کیونکہ تو مانگنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ پھر کچھ دن ہی گزرے تھے کہ اللہ نے زینب کو اس کے توکل کا انعام دے دیا۔ ایک دن زینب کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب اس کا شوہر اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو ڈاکٹر نے بتایا یہ تو ماں بننے والی ہے۔ زینب اللہ کا شکر ادا کرنے لگی اور دونوں بہت خوش رہنے لگے۔ جو لوگ طعنے دیتے تھے وہی لوگ تعریفیں کرنے لگے کہ اللہ نے اس کے توکل کا انعام اسے دے دیا ہے۔ یہ لوگوں کی باتیں اور طعنے سنتی رہی۔ زینب بہت خوش تھی کہ اس کا شوہر بھی اس سے بہت خوش تھا۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب زینب نے بیٹے کو پیدا کیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا، زچگی کے دوران زینب کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ اس درد کے ساتھ وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ زینب کا شوہر ایک طرف خوشی دیکھ کر اور دوسری طرف بیوی کی جدائی دیکھ کر بہت پریشان تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ ایک طرف اللہ نے اسے بیٹے کی خوشی دی اور دوسری طرف اس کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی، جو اپنے بیٹے کو بھی گلے سے نہ لگا سکی۔ میں کیا کروں گا اس کے بغیر؟ اپنے بچے کو کیسے پالوں گا؟ اسے اپنی بیوی سے بے پناہ محبت تھی۔ زاروں قطار رونے لگا، کہنے لگا مجھے چھوڑ کر مت جا، تیرے بغیر میں بچے کو کیسے پالوں گا، کیسے پرورش کروں گا؟ لیکن کیا ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کو منظور ہو۔ اللہ نے اسے حوصلہ دے دیا اور وہ صبر کر گیا۔ وہ اپنے بچے کا خیال خود رکھنے لگا۔ زینب کی خواہش تھی کہ اس کے بیٹے کا نام حیدر ہو، تو بیوی کی خواہش پر بیٹے کا نام حیدر رکھا۔ دن گزرتے گئے، حیدر بڑا ہوتا گیا۔ اس کا باپ اس کی اچھی طرح پرورش کر رہا تھا، اسے ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی، اچھے اسکول میں داخل کروایا۔ وہ اپنے بیٹے کی ماں بھی تھی اور باپ بھی تھا۔ حیدر کو کبھی بھی اس بات کا احساس نہیں ہوا تھا کہ اس کی ماں نہیں ہے، کیونکہ باپ نے اسے ہر وہ چیز لا کر دی جو وہ چاہتا تھا، اس کی ہر خواہش کو پورا کرتا رہا، اس کی ہر چیز کا خیال رکھتا رہا۔ ماں کی کمی کبھی محسوس نہ ہونے دی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ لوگ اس کی تعریفیں کرتے کہ بیوی کے مرنے کے بعد وہ اپنے بیٹے کی کتنی اچھی طرح سے پرورش کر رہا ہے۔ ان کی زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی، لیکن کبھی اسے اپنی بیوی کا خیال آتا تو وہ رونے لگتا۔ وہ اپنے بیٹے کے سامنے نہ روتا۔ اسی طرح 4 سال گزر گئے۔ لوگ اب اسے کہنے لگے کہ دوسری شادی کر لو، تمہارا بچہ بڑا ہو رہا ہے، اس کا خیال کون رکھے گا؟ تمہاری بھی ابھی اتنی عمر ہے، تم بھی جوان ہو، وہ ویسے بھی جب کام پر جاتے ہو تو تمہارا بچہ گھر میں اکیلا رہتا ہے۔ کسی کو گھر میں ہونا چاہیے جو تمہارے بچے کا خیال رکھے، اسے ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ ان سب کی بات مان کر ایک خوبصورت لڑکی سے نکاح کر لیتا ہے۔ لڑکی بھی بہت خوبصورت تھی۔ ناصر نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ شادی ہو جائے گی تو میری دوسری بیوی بچے کا بھی اچھے سے خیال رکھے گی۔ مجھے اس بات کی فکر تو نہ رہے گی کہ میرا بیٹا گھر میں اکیلا ہے۔ جب میں کام پر جاؤں گا
تو مجھے اس کی فکر نہیں رہے گی۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ پہلی رات اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کی ماں جب سے فوت ہوئی ہے تب سے میں ہی اس کی پرورش کر رہا ہوں۔ اس کی پیدائش کے بعد وہ فوت ہو گئی تھی۔ اس نے آج تک اپنی ماں کو نہیں دیکھا، ماں کا پیار کبھی نہیں دیکھا۔ تم اس کو ماں کا پیار دینا۔ میں نے تم سے شادی اسی لیے کی ہے کہ تم میرے بچے کو اپنا بچہ سمجھو اور اس کا اچھی طرح سے خیال رکھو۔ اس کی بیوی بہت چالاک تھی۔ وہ لڑکی کہنے لگی، آپ کا بیٹا نہیں بلکہ آج سے میرا بیٹا ہے۔ آپ آج سے ہی یہ فکر دل سے نکال دیں کہ آپ کا بیٹا اکیلا ہے، اسے ماں کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ آج میں اس کی ماں ہوں اور اس کا اچھے سے خیال رکھوں گی۔ زندگی کے دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ آخر باپ نے اب بچے کی فکر چھوڑ دی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اسے ماں مل گئی ہے اور میری دوسری بیوی اس کا خیال رکھے گی۔ بچہ بھی بہت خوش تھا، اس کا دل بھی بہت زیادہ ماں کے ساتھ لگ چکا تھا، لیکن یہ بچے سے چڑنے لگی تھی، بچے سے حسد کرنے لگی تھی، کیونکہ وہ خود ایک بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اب یہ سوچتی تھی کہ اس کا باپ اس سے اتنی محبت کرتا ہے، اگر میرے بچے ہوں گے تو اتنی محبت نہیں کرے گا، اور ہر دم حسد کرنے لگی تھی۔ وہ اب سوتیلی ماں کا روپ دکھا رہی تھی۔ وہ بچے کو بری نظروں سے دیکھتی تھی اور جب ناصر کام پر چلا جاتا تو بچے کو ڈانٹتی پیٹتی اور کہتی کہ میں تیری ماں نہیں ہوں، سمجھ نہیں آتی تجھے، اب گھر کے کام تو خود کرے گا، میں تجھے اور نہیں کھلا پلا سکتی۔ تیرے باپ کے سامنے میں تجھے پیار کرتی ہوں، جب وہ کام پر چلا جائے گا تو میں تیرے ساتھ یہی برا سلوک کروں گی، کیونکہ تو میرا بچہ نہیں ہے۔ میں تجھ سے محبت کیسے کر سکتی ہوں؟ میرا ہونے والا بچہ ہی میرا اصل بچہ ہے اور میں اس سے محبت کروں گی۔ اس کے دنیا میں آنے تک میں تجھے اس گھر سے نکال کر رہوں گی تاکہ وہ صرف میرے بچے سے محبت کرے۔ وہ عورت اتنی حسد کرنے لگی کہ اس بچے سے برے برتاؤ کرنے لگی، بڑے کام کروانے لگی جو ننھی سی جان نہ کر سکتا۔ وہ بچہ ہر وقت رونے لگا تھا۔ اب اسے اپنی ماں کی کمی محسوس ہونے لگی، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ بچہ بڑا ہونے لگا تھا۔ اسے ہر چیز کی سمجھ آنے لگی تھی کہ یہ میری سگی ماں نہیں ہے، کیونکہ ناصر بھی اب اپنے بیٹے کو اس کی ماں کی قبر پر لے جانے لگا تھا اور بتاتا تھا کہ یہ تمہاری امی نہیں، اپنے باپ کو بھی ڈر کے مارے نہ کہتا تھا۔ ایک دن اس عورت نے بچے سے اتنا ظلم والا کام کروایا تو وہ روتا ہوا اپنے باپ کے پاس آیا اور کہا کہ ابا، سوتیلی ماں بہت ظلم کرتی ہے اور بھاری بھاری کام کرواتی ہے، ڈانٹتی ہے مجھے اور مجھے مارتی ہے، اسکول کے آنے کے بعد کھانا تک نہیں دیتی اور کہتی ہے کہ تو نے باپ کو بتایا تو میں تجھے جان سے مار دوں گی۔ وہ ننھی سی جان برداشت نہ کر سکی اور اپنے باپ کو ساری بات بتا دی۔ باپ کو بہت غصہ آیا۔ وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے، یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا تو نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے؟ تو وہ مکار عورت رونے لگی، آنسو چھوٹے موٹے گرانے لگی اور کہنے لگی، آپ نے کیسے ایسے چھوٹے بچے کی جھوٹی بات پر یقین کر لیا؟ وہ بچہ ہے، ایسے ہی کھیلتے کھیلتے اس نے یہ بات کہہ دی ہے۔ پر وہ باپ تو بچے کی بات پر یقین ہی نہیں کر رہا تھا۔ یہ بچہ ہے، غلطی سے ایسے کہہ دیا ہوگا۔ ناصر نے بھی اپنی بیوی کی بات پر یقین کر لیا۔ باپ کے جانے کے بعد وہ عورت بچے کو کہنے لگی، تیری اتنی ہمت، تو نے اپنے باپ کو میری شکایت لگا دی، دفع ہو جا، نکل جا میرے گھر سے۔ اور بچے کو مارنے لگی، ظلم کرنے لگی، جا نکل جا میرے گھر سے، جا اور کبھی میرے گھر میں واپس نہیں آنا، آیا تو میں تجھے جان سے مار دوں گی۔ وہ بچہ تھا، ڈر گیا اور رونے لگا اور کہنے لگا، اماں ایسا مت کرو میرے ساتھ، میں کیا کروں گا، کہاں جاؤں گا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، میں تیری ماں نہیں ہوں، تجھے سمجھ نہیں آتی، میں تیری سوتیلی ماں ہوں، سگی نہیں، چل نکل جا یہاں سے، اس گھر میں اب تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس گھر میں صرف میرا بچہ رہے گا، تو نہیں۔ وہ معصوم بچہ تھا، ڈر کے مارے گھر چھوڑ کر نکل گیا اور بھوک کی حالت میں کئی دنوں تک ادھر ادھر بھٹکتا رہا، گلیوں سے کوڑوں سے بچہ کچا کھانا اٹھا کر کھاتا رہا۔ اس کی زندگی اب ویران ہو چکی تھی۔ وہ بچہ بھکاری بن چکا تھا، وہ کباڑ اکٹھا کر کے بیچنے لگا تھا۔ دوسری طرف جب ناصر گھر آیا تو وہ مکار عورت ڈرامے بازی کر رہی تھی۔ وہ بیوی سے رونے کی وجہ پوچھتا رہا کہ کیا ہوا ہے تمہیں، کیوں رو رہی ہو، حیدر کہاں ہے؟ تو کہنے لگی کہ ہم برباد ہو گئے ہیں، بچہ حیدر کو کسی نے اغوا کر لیا ہے،
میں سو رہی تھی اور وہ بچہ باہر کھیل رہا تھا۔ جب میں باہر نکلی تو اسے اغوا کر کے لے جا چکے تھے۔ میں کیا کروں؟ لاکھ کوشش کی اسے ڈھونڈنے کی لیکن نہ مل سکا۔ ناصر اپنی بیوی کی مکاری کو نہ سمجھ سکا۔ وہ بیوی کے منہ پر جھوٹے آنسو دیکھ کر پگھل گیا اور کہنے لگا، کیا سچ میں میرا بیٹا اغوا ہو گیا ہے؟ اس کی بیوی جھوٹ موٹ کر رونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ بہت پریشان ہو کے، میرا بچہ کیا چلا گیا؟ کس نے اس کو اغوا کر لیا ہے؟ اس کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ وہ اپنی بیوی کو کہنے لگا، چلو آؤ میرے ساتھ، ہم اپنے بچے کو ڈھونڈتے ہیں، اللہ کرے گا مل جائے گا۔ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی، میں کیا کروں گا؟ اس کے بغیر میں تو مر جاؤں گا۔ اس چلاک عورت کے ساتھ گلیوں میں تلاش کرنے لگا۔ بہت کوشش کے بعد بھی بچہ نہ مل سکا کیونکہ بچہ کہیں چلا گیا تھا۔ وہ معصوم بچہ یوں ہی در بدر بھٹکتا رہا اور ماں کی یاد میں روتا رہا۔ اسے اب اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی اور کہہ رہا تھا، آج میری اپنی ماں ہوتی تو میں یوں در بدر نہ ہوتا، کیونکہ وہ اب بڑا ہو چکا تھا۔ اب اس کو سمجھ آ چکی تھی۔ ایک دن اس نے سوچا، اپنی ماں کی قبر پر جاتا ہوں اور اسے سارا حال بتاتا ہوں۔ اور وہ بچہ اپنی ماں کی قبر پر آ جاتا ہے اور زور زور سے رونے لگتا ہے، زاروں قطار روتا ہے، چیخیں مارتا ہے، چلاتا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی ماں اسے سن رہی ہو اور کہنے لگا، ماں تم مجھے چھوڑ کر چلی آئی، تیرے پیچھے تیرے حیدر کو گھر سے نکال دیا گیا ہے، اس کا باپ بھی اسے چھوڑ گیا، سوتیلی ماں نے مجھ پر ظلم کیا، تو مجھے چھوڑ کر کیسے چلی آئی؟ ماں، مائیں تو اپنے بچوں کا آسرا ہوتی ہیں، ان کی چھت ہوتی ہیں۔ ماں کے ہوتے ہوئے ایک بچے کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، اور ایک تو ہے، تو یہاں پر آ کے سو چکی ہے، تیرا بچہ درد سے چور چور ہے، میں بھوکا ہوں، میں کب سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ سب سن کر ماں کی روح تڑپ اٹھی۔ بچے کی ماں کی روح آ جاتی ہے، اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ ماں کی روح قبر سے باہر آ جاتی ہے۔ بچے کی تڑپ دیکھ کر ماں کی روح باہر آ جاتی ہے۔ جب بچہ ماں کو اپنے سامنے دیکھتا ہے تو خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور ماں کے گلے لگتا ہے۔ وہ اپنے بچے کا دکھ محسوس کر رہی تھی اور اللہ کے حکم سے اپنے بچے کے پاس کھڑی تھی اور اس کے سامنے حاضر تھی۔ بچہ اپنی ماں کے گلے سے لگ کر رو رہا ہوتا ہے، زاروں قطار روتا ہے اور اپنی ماں کو سارا احوال بتاتا ہے کہ میرے ساتھ کتنے ظلم ہوئے ہیں، اور اسے اپنا درد بتا دیتا ہے۔ میرے باپ نے تو دوسری شادی کی ہے، میری سوتیلی ماں نے مجھے مار مار کر گھر سے باہر نکال دیا ہے۔ ماں، میں واپس اپنے گھر نہیں جاؤں گا، میں تیرے پاس ہی رہوں گا۔ وہ بچہ اپنی ماں کو سارا واقعہ بتاتا ہے۔ اس کی ماں رونے لگتی ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، چاہے ماں اس دنیا میں ہے یا نہیں ہے، اس کی روح بچے کا درد محسوس کرتی ہے۔ اس طرح زینب نے بھی اپنے بچے کا درد محسوس کیا اور اللہ کے حکم سے وہ اپنے بچے کے سامنے حاضر ہو گئی۔ ادھر باپ اپنے بیٹے کے غم میں نڈھال ہو گیا تھا۔ وہ اپنی بیوی اور بچے کو یاد کرنے لگا کہ اے زینب، تو اس دنیا سے چلی گئی، ایک بچہ تو نے دیا وہ بھی چلا گیا، کہاں چلے گئے ہو تم ماں بیٹے؟ واپس آ جاؤ، میرا دل نہیں لگ رہا۔ دوسری بیوی بھی اب حیران تھی کیونکہ ناصر کا دل اب بجھ گیا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ بچے سے بہت محبت کرتا تھا اور میں نے بہت اچھا کیا، اور کہنے لگی، آپ اس طرح اداس نہ ہوں، ہمارا نیا بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے، وہ بھی تو آپ کی اولاد ہوگی، آپ اس سے بھی پیار کیجیے گا۔ لیکن کسی بھی بات کا ناصر پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، اسے خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی، وہ ہر وقت اب روتا رہتا۔ اس نے کام پر بھی جانا چھوڑ دیا، وہ ہر وقت اپنی بیوی اور بچے کی یاد میں روتا رہتا۔ ایک دن وہ قبرستان میں اپنی بیوی کی قبر پر گیا تو وہ یہ منظر دیکھ کر کانپ گیا کہ اس کی بیوی اور بچہ قبر پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد اس کی بیوی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ یہ سارا منظر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے، لیکن یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ حوصلہ کر کے وہ ہمت کر کے ان کے پاس گیا۔ روح تو روح ہوتی ہے، غائب ہو گئی۔ بچہ ظاہر تھا، کہنے لگا، ابا تو میرا ابا نہیں ہے، یہاں سے چلا جا، یہاں میں صرف اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہوں، تیری دوسری بیوی نے مجھے گھر سے نکال دیا، سوتیلی ماں نے مجھ پر بہت ظلم کیا، میں نے تجھے بتایا بھی تھا یہ مجھ پر ظلم کرتی ہے، لیکن تو نے میری بات پر یقین نہیں کیا اور اپنی دوسری بیوی کی بات کو سچ مانا۔ اس نے جھوٹ بولا ہوگا،
تجھ سے، میں تو کب سے اپنی ماں کے پاس ہوں۔ میری ماں مجھے روز کھانا دیتی ہے اور میرا بہت اچھے سے خیال رکھتی ہے۔ وہ ماں میرے ساتھ اچھی نہیں تھی۔ بچہ ساری بات بتاتا ہے۔ بچے کی بات سن کر ناصر کا دل برے طریقے سے تڑپ اٹھتا ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مکار عورت اتنی چالاک باز اور ظالم نکلے گی، اس کی اصلیت میرے سامنے آ جائے گی۔ یہ سوچ کر اسے بہت غصہ آیا۔ وہ بھاگ کر بیٹے کو ساتھ لے کر گھر کی طرف گیا۔ وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے، چالاک عورت، مکار عورت، تجھے شرم نہیں آتی؟ کتنی پتھر دل ہے تو نے معصوم بچے پر اتنا ظلم کیا، تجھے شرم نہیں آئی؟ تو بھی ماں بننے والی ہے، تو نے یہ نہیں سوچا یہ تیرا بچہ تو نہیں، کسی کا تو بچہ ہے، یہ تو میرا خون ہے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس گھر میں اب نہیں رہے گی، میں تجھے اسی وقت طلاق دیتا ہوں۔ بچہ جو پیدا ہوگا وہ میرا ہوگا، اسے میں خود رکھوں گا۔ اب تو یہاں سے نکل جا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو کہاں جائے گی، لیکن میں تجھے طلاق دے کر آزاد کر دوں گا۔ میری زندگی سے دفع ہو جا، مجھے اور میرے بچے کو سکون سے جینے دے۔ اللہ نے تیرے سارے منصوبے ناکام کر دیے اور ایسے معجزے کیے ہیں کہ میں زندگی میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ناصر اسے طلاق دے کر گھر سے نکالنے ہی والا تھا کہ وہ ناصر کے قدموں میں گر کر زاروں قطار رونے لگی، معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی، میں نے اس بچے پر بہت ظلم کیا، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، میں اپنے بچے کی محبت کی لالچ میں آ گئی تھی، مجھے لگتا تھا میرا بچہ ہو جائے گا تو آپ حیدر سے زیادہ اس سے محبت نہیں کریں گے، آپ کی ساری محبت حیدر کے لیے ہی ہے، میں نے اس لیے آپ کے بچے پر ظلم کیے، اسے گھر سے بھی نکالا۔ اب میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، پہلی غلطی کو تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، اب مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، آپ مجھے معاف کر دیں، مجھے طلاق نہ دیں، میں تو وعدہ کرتی ہوں حیدر کو ماں سے بڑھ کر پیار کروں گی۔ لیکن ناصر کو اس کی باتوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب حیدر نے کہا، ابو اس امی کو ایک موقع دے کر دیکھ لیں، کیا پتہ یہ سچ کہہ رہی ہوں، انہیں معاف کر دیں۔ اس طرح حیدر کے کہنے پر معاف کر دیا اور ناصر نے اپنے بیٹے حیدر کے کہنے پر اپنی دوسری بیوی کو ایک موقع اور دے دیا اور اسے معاف کر دیا۔ اس طرح وہ عورت ایک اچھی ماں بن گئی اور اس نے اپنے بیٹے کا بہت خیال رکھا اور وہ حیدر کی امیدوں پہ پورا اترنا شروع ہو گئی اور بہت دن اچھے گزرنے لگے۔ دونوں میاں بیوی بہت خوشی خوشی اپنے بچے کے ساتھ رہنے لگے۔ اس طریقے سے ناصر اپنے سارے دکھ اور غم بھول گیا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، چاہے وہ دنیا میں ہو یا دنیا میں نہ ہو، ماں ماں ہوتی ہے، وہ قبر میں بھی اپنی اولاد کا دکھ محسوس کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ سب کے دکھوں کو دور کرے اور اللہ تعالیٰ سب ماؤں کو اپنے گھروں میں آباد اور خوش رکھے۔ ماؤں سے گھر آباد رہتے ہیں، ہرے بھرے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب اولادوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، ماں کی جتنی ہو سکے خدمت کریں۔ ماں جو ہے وہ دنیا میں ایک واحد ہستی ہے جو اپنے اولاد کا دکھ خود محسوس کر سکتی ہے۔ تو پیارے دوستوں، آج کا آپ کو یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔